بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المنان، خلق الانسان علمہ البیان، وان ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق الداعی الی رضوان۔ قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ چھٹے پارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور چھٹے پارے میں دو سورۃ مبارکہ شامل ہیں، سورۃ النساء کا بقیہ حصہ اور سورۃ المائدہ کا ابتدائی حصہ۔ اور چھٹے پارے کا آغاز ایک بڑے اہم مسئلے کے ساتھ ہوتا ہے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہے، اور وہ مسئلہ ہے غیبت کی جائز شکل۔ یاد رہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی گناہ کو مردہ مسلمان کا گوشت کھانے سے تعبیر نہیں کیا، لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جسے رب کائنات نے مردہ مسلمان کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے اخلاقی طور پر، لیکن یہی غیبت 6 مقامات پر جائز ہے، اور ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص پر ظلم ہوا ہو تو وہ مظلوم کسی ایسی جگہ جہاں اس کی شکایت کا ازالہ ہو سکتا ہے تو وہاں جا کر بیان کرے کہ مجھ پر فلاں شخص نے اس انداز سے ظلم کیا ہے۔ اور یہاں سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ذرائع ابلاغ، میڈیا جسے ہم کہتے ہیں، ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنا کردار ایسا بنائیں کہ جس سے لوگوں کے درمیان خیر پھیلے، جس خبر سے شر اور بد امنی پھیلنے کا اندیشہ ہو اس خبر کو نشر نہ کرے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا۔ کچھ عرصہ پہلے جس کو سسٹم آف نظام کہتے ہیں نا، اس کی ذرا پہچان کر لیجئے۔ کچھ عرصہ پہلے مسجد نبوی میں خود کش دھماکہ ہوا، اور غالباً مغرب کی نماز کے قریب کا وقت تھا۔ تو اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کم و بیش 12 گھنٹے تک ان لوگوں نے یہ پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ ہوا کیا ہے۔ کسی نے کہا کار کی ٹینکی پھٹ گئی پیٹرول والی، کسی نے کہا گیس کا سلنڈر پھٹ گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ مقصد کیا تھا کہ اگر یکدم یہ خبر پھیل جائے کہ یہ خود کش دھماکہ ہے تو اس سے افراتفری پھیلے گی۔ اور میں تھوڑے سے سخت لفظ استعمال کرنا چاہوں گا۔ ہمارے زیادہ تر ذرائع ابلاغ کی پوزیشن یہ ہے کہ جس طرح کسائی کے پھٹے کے نیچے کتا نہیں بیٹھا ہوتا کہ جو ہی کوئی بوٹی کا چھچڑا گرا فوراً قابو کر لیا، میڈیا کا کردار یہ ہے کہ جو ہی کوئی منفی خبر ملتی ہے میڈیا اس کو طوفان کی طرح اٹھا دیتا ہے، جبکہ مثبت خبریں، اچھی خبریں ہم تک نہیں پہنچتی ہیں۔ خیر، وقت مختصر ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ رب کائنات نے اس کے بعد اہل کتاب کے جرائم کی لمبی چوڑی فہرست ہمارے سامنے رکھی ہے۔ یہود و نصارہ، ان کے جرم کیا تھے، اور وہ جرائم ہم میں بھی موجود ہیں۔ مثلا انہوں نے اللہ کو ماننے کی بجائے، انبیاء کو ماننے کی بجائے الٹے سیدھے مطالبات شروع کر دیے۔ جی اللہ براہ راست ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ رب کائنات نے حکم دیا شہر میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، انکار کر دیا۔ رب کائنات نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے، کاروبار کرنے سے منع فرما دیا، وہ ڈٹ کر کرتے رہے۔ یہ کام ہمارے مسلمان جمعے کے دوران کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑ دیا، رب کائنات کی آیات کا انکار کیا، انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ یہ کام آج کا مسلمان انبیاء کے وارثوں کی مخالفت کر کے کر رہا ہے۔ جس بیچارے کو کوئی بندہ نہیں ملتا بعزت کرنے کے لیے، وہ مولوی کو آ کر کرتا ہے۔
انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے کہنے لگے جی ہمارے دلوں پر تو پردہ ہے، اور یہ کام آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے کہ جی مولوی صاحب وہاں دے پتہ نہیں دوزخ جی جانا ہے۔ اسی طریقے سے پھر سیدہ مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الزام لگانا، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام کہ ہم نے ان کو پھانسی چڑھا دیا ہے، سود کھانا، یہ بڑے بڑے جرم تھے۔ تو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے پھر ان تمام تر باتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ النساء میں 6 پارے میں بیان کیا۔ پھر ان کا ایک اور بڑا جرم تھا، اور وہ جرم یہ تھا کہ دین میں غلو کرنا۔ غلو کیا ہوتا ہے کہ معاملے کو حد سے اوپر لے جانا، جس طرح کہ آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے۔ آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد کے پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا، یہ دین میں غلو ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہمیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مجھے اس طرح مت چڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 174ویں اور 75ویں آیت مبارکہ میں ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اے لوگوں، تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، تمہاری طرف اللہ نے شریعت کی شکل میں واضح روشنی نازل فرمائی ہے۔ تو 2 قسم کے لوگ ہیں، یا اس کو پکڑنے والے، اس کی اتباع اور پیروی کرنے والے، یا اس کی مخالفت کرنے والے۔ اور سورۃ النساء کے اختتام پر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کلالہ کا۔ کلالہ اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کے باپ دادا پردادا میں سے کوئی زندہ نہ ہو، اور جس کے بیٹوں پوتوں پڑپوتوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو، اس کی وراثت کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے، مائدہ کا معنی دسترخوان، اور اس کا نام سورۃ المائدہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے تذکرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک مطالبہ کیا گیا کہ آسمان سے ہمارے سامنے ہمارے لیے دسترخوان اترنا چاہیے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں جو موٹے موٹے مسائل بیان ہوئے ہیں میں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلے دین اسلام کی تکمیل کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد کسی بھی معاشرے کا جو سنگین مسئلہ ہے عہد شکنی، آج ہمارے ہاں بھی موجود ہے، بھائی جان آپ 5 منٹ بیٹھے، میں ابھی آیا، وہ ابھی آتا 2 گھنٹے کے بعد آتا ہے، یہ عہد شکنی ہے واضح، اس کی نفی فرمائی رب کائنات نے۔ پھر اللہ رب العزت نے جانوروں کے حلال اور حرام کے اصول بیان کیے کہ کون کون سے جانور حرام ہیں، کون کون سے جانور حلال ہیں، اور اس سلسلے میں شریعت نے ایک بنیادی اصول ہمارے سامنے رکھا۔ معاملات کی بات کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ معاملات کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ ہر چیز اس وقت تک حلال ہے جب تک شریعت اسے حرام نہ کر دے۔ عبادت کی بات نہیں ہو رہی، معاملات کا اصول ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے شکار کے اصول بیان کیے، اور پھر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، غیر اللہ کے نام پر دی جانے والے جانور کو، اسی طریقے سے کسی جانور کا گلا گھونٹ کر مر گیا، جو چوٹ کی وجہ سے مر گیا، بلندی سے گر کر مر گیا، کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے مر گیا، جس جانور کو درندے نے کھا لیا، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے، جو چیز پاکیزہ ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا کہ اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور یاد رکھیے عیسائی اور یہودی خواتین کے ساتھ نکاح کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلے کہ وہ باکردار اور پاک باز ہوں، موجودہ دور میں آپ کو کوئی نہیں ملے گی۔ دوسری چیز، وہ مرد کے ماتحت رہیں، آپ کو دنیا کی کوئی عیسائی یا کوئی یہودی عورت مرد کے ماتحت رہنے کے لیے تیار نہیں ملے گی۔ اور تیسری چیز، مقصد ان کو اپنے نکاح میں لا کے اسلام کی دعوت دینا ہو۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمیں وضو اور غسل کرنے کا طریقہ خود نہیں آتا تو ہم نے کسی کو کیا مسلمان کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کا احترام کیا جائے، اور پھر حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جو ہے وہ نہ کیا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ سورۃ المائدہ کی 6 آیت مبارکہ میں وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ بیان کیا۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ نہ ہم نے کبھی قرآن کھول کر ترجمے کے ساتھ پڑھا اور نہ ہمیں یہ طریقہ آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 8ویں آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اس وجہ سے کہ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پھر حکم دیا کہ
کائنات کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو قرآن و سنت کے مطابق حل کیا جائے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جب بھی جس دور میں بھی وحی الہی کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیے، معاشروں کے اندر انتشار پھیلا، بد امنی پھیلی، تباہی و بربادی آئی، ہماری آنکھوں کے سامنے سارے مناظر ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو مخاطب کر کے بھی یہی حکم دیا کہ تمہیں کم از کم انجیل کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہاد و قتال کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے 21ویں سے لے کر 26ویں آیت مبارکہ تک بظاہر داستان بیان کی، ایک ماضی کی، لیکن اصل میں مسلمانوں کو اس بات کا سبق دیا کہ اس دنیا میں عزت اور غیرت کے ساتھ جینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تلوار تمہارے ہاتھ میں ہو، تمہاری تیاری مکمل ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ کا ایک پرانا واقعہ ہمارے سامنے رکھا، اور وہ ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ یہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی بات جو اس میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ قتل ہوں گے، جتنا گناہ قتل کرنے والے کو ہوگا اتنا گناہ ہی قابیل کو ہوگا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کوئی گناہ شروع ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں، تو اس معاشرے میں جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے، جتنا گناہ ان کرنے والوں کو ہوگا اتنا اس گناہ کی ابتدا کرنے والے کو بھی ہوگا۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فوجداری قوانین ہمارے سامنے بیان کیے کہ جو لوگ محاربہ کرتے ہیں، محاربہ کا معنی کیا ہے؟ بغاوت۔ قتل کی سزا قتل ہے، حد والی بات ہے، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، حد والی بات ہے، لیکن ایک آدمی صرف قتل نہیں کرتا، قتل کر کے لاش کی بے حرمتی بھی کرتا ہے۔ اب یہ معاملہ صرف قتل کا نہیں ہو جاتا، یہ بغاوت میں آ جاتا ہے، اس کی سزا اس سے اوپر جا کر ملے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے یہ بھی بیان کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ پھر رب کائنات نے یہودیوں کے فرائض جو جرائم تھے اور عیسائیوں کے جرائم تھے ان کی لمبی چوڑی فہرست ہمارے سامنے رکھی ہے، اور ان دونوں کا مشترکہ جرم یہ تھا کہ ان دونوں نے اپنے انبیاء کو قتل بھی کیا اور دونوں نے اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بھی بنا دیا۔ تو انتہا پر چلے گئے نا، ایک طرف نبی کی دشمنی اتنی شدید کہ بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء قتل کیے، اور دوسری طرف انبیاء کو ان کے مقام سے اتنا اٹھایا کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا جو ہے وہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 51ویں آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یہود و نصارہ کو تم نے اپنا دوست نہیں بنانا، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کو تم نے ہنسی مذاق کا نشانہ نہیں بنانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں کہ جو میرے بندے ہیں ان کے اندر کون کون سی خوبیاں شامل ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ چھٹا پارہ بنیادی طور پر 2 ایسی سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے جن میں اللہ رب العزت نے مسائل بیان کیے، احکامات دیے۔ اور میں بار بار عرض کرتا ہوں، آج بھی اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اللہ کے لیے اس قرآن کو صرف تبرک کی کتاب مت سمجھو، اس قرآن کو صرف مردے بخشوانے والی کتاب مت سمجھو۔ یہ قرآن تربیت کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے۔ رب کائنات نے ایک ایک مسئلہ اس قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، یہاں تک کہ آپ لوگ حیران ہوں گے فی زمانہ جس مسئلے نے ساری انسانیت کو پریشان کر رکھا ہے، دہشت گردی، سورۃ المائدہ میں رب کائنات نے اس کی سزا بھی ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ چوری کی سزا قرآن نے بیان کر دی، منافقین کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس قرآن کو سمجھیں اور اس کو بے شک تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے دلوں کا سرور بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔